الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. محترم حضرات و خواتین، میں جس ٹاپک پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم جو ہے وہ سراپا ہدایت ہے. وہ ہدایت کے کیا معنی ہیں اور وہ گائیڈ لائن کس چیز پہ دیتی ہے، کیونکہ ایک طبقہ چھوٹا سا مسلمانوں میں بھی جو بہت زیادہ پڑھا لکھا ہے، وہ جب آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتا ہے، مولوی کے سامنے تو نہیں کرتا ہے، جب آپس میں بیٹھ کر باتیں کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ 1450 سال پہلے ایک قانون آیا ہے اور آج دنیا بہت ہائی فائی ہو رہی ہے ٹیکنالوجی میں، سائنس میں، تو 1450 سال پہلے والا قانون آج کے دور میں کیسے سوٹ کر سکتا ہے، کیسے سوٹیبل ہوگا. تو وہ یہ بات کہتے ہیں اور اپنے طور پر یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ ہم جو سمجھ رہے ہیں وہ ایک دم صحیح سمجھ رہے ہیں. سب سے بڑی غلطی انسان کی اس وقت ہوتی ہے جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو سمجھ رہا ہوں وہی صحیح ہے. ایک حدیث کا ٹکڑا ہے کہ آدھا علم تو اس میں ہے کہ اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ مجھے معلوم نہیں ہے. آدھا علم یہ ہے کہ آدمی کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ مجھے معلوم نہیں ہے، یہ خود آدھا علم ہے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں جو آدھا معلوم ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ معلوم ہے. تو اس لیے بھی یہ بات ہم کو کرنا ضروری ہے. اگر آج ہم ختم کر پائیں گے 20 منٹ پہ تو کریں گے، ورنہ کل پھر بات کریں گے. تو سب سے پہلی بات، ایک موٹی سی بات، ایز اے لائر، ایز اے ایڈوکیٹ نہیں. ایڈوکیٹ الگ چیز ہوتی ہے، لائر الگ چیز ہوتی ہے. ایک دن آپ کو بتایا تھا لائر اور ایڈوکیٹ میں کیا فرق ہوتا ہے. قانون کا ہر جاننے والا لائر ہو سکتا ہے. ایڈوکیٹ ایک باقاعدہ پروفیشنل کورس ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے. یہ جو قانون پڑھایا جاتا ہے تو اس میں ایک بحث آتی ہے کہ کسی بھی قانون کو ایک مرتبہ بنانے کے بعد جو بھی بناتے ہیں بڑے جینیس لوگ بناتے ہیں بیٹھ کر کے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بہت چھوٹا سا آدمی آبجیکشن کرتا ہے کہ یہ قانون آج کے دور میں سوٹیبل نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. حالانکہ جس وقت بنایا تھا جس نے، وہ بڑا ہی قابل آدمی تھا، اور آج جو اعتراض کر رہا ہے وہ بہت چھوٹا سا آدمی ہے. مجھے کیا ہوتی ہے کہ انسان جو دیکھتا ہے بہت دیکھ لے گا تو آنے والے 100 سال کو دیکھ لے گا، اس سے زیادہ نہیں دیکھ پاتا ہے. اب وہ بیچارہ جو دیکھا رہتا ہے اس لحاظ سے قانون بناتا ہے. اب وہ 100 سال میں حالات کیسے بدلے یا کیسے بدلیں گے یہ اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوتی ہے. لہٰذا ہر انسان کا بنایا ہوا قانون کو ہر حال میں کیا ہونا ہے، ایک نہ ایک دن چینج ہونا ہے. یہ جو ہمارا اللہ ہے، جس نے ہم کو ہی نہیں پوری دنیا کو بنایا ہے، وہ قیامت تک کی ساری فائل اس کے سامنے کھلی ہوئی ہے کہ اگر یہ قانون بنایا جائے گا تو یہ ریئیکشن ہو سکتا ہے، اگر یہ قانون بنایا جائے گا تو اس پر یہ آبجیکشن ہو سکتا ہے. وہ ان تمام کو سامنے رکھ کر کے وہ قانون بناتا ہے کہ نہ آبجیکشن ہونا نہ ریئیکشن ہونا. اور جس میں آبجیکشن ہو سکتا ہے یا جس کا ریئیکشن ہو سکتا ہے اس میں پروردگار عالم شانتی اختیار کر لیتا ہے کہ آنے والے لوگ جو ہوں گے وہ کیا کریں گے، اپنے لحاظ سے قانون کو کیا کر لیں گے، بنا لیں گے. اسلام میں بھی 4 آپشن دیے گئے ہیں قانون کے بارے میں. جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنایا گیا پہلی مرتبہ، تو معاذ بن جبل کو سی آف کرنے اللہ کے رسول چھوڑنے بارڈر تک گئے، اور جب آنے لگے تو کہا معاذ جہاں جا رہے ہو نئے لوگ ہوں گے، ابھی نیا اسلام کا پرچار ہوا ہے، اگر پرابلم آئے گی تو آپ کیسے حل کریں گے؟
تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم قرآن کریم کھولیں گے اور اس میں جو مسئلہ ہوگا ہم بیان کر دیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو مسئلہ سامنے آیا ہے وہ قرآن میں لکھا ہی نہیں۔ تو انہوں نے کہا اگر قرآن میں نہیں لکھا ہوگا تو آپ کی جو ساتھ جو زندگی گزاری ہے، آپ نے جو حدیثیں بیان کی ہیں، آپ کا جو طریقہ ہے، اس طریقے پر پرابلم کو سالو کر لیں گے۔ تو دوسرا آپشن ہو گیا۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسا بھی پاسبل ہے کہ وہ جو پرابلم آئی ہے وہ ان دونوں چیزوں میں نہیں ہوگی، تو کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ جو مسئلہ ہم سے پوچھا جا رہا ہے اس کا کوئی سملر مسئلہ ہمارے پاس قرآن حدیث میں موجود ہے، تو جو سملر مسئلہ ہوگا وہی حکم اس کا بھی دے دیں گے۔ مثال کے طور پر یہ تیسرا بار، وہ دونوں تو موٹی موٹی بات ہے۔ مثال کے طور پر آپ ہم سے پوچھتے ہیں ایک مسئلہ کہ میں اپنی امی کی طرف سے ایک آدمی کو 100 روپے کا ایک جوڑا خرید کے دیتا ہوں غریب کو، اور یہ جو ثواب مجھے ملتا ہے یہ ثواب میں چاہتا ہوں کہ میری امی کو کیا ہو جائے، ٹرانسفر ہو جائے۔ اب ہم ایگزیکٹ حدیث نکالیں کہ کپڑا کی حدیث کہاں ہے تو بہت مشکل ہے۔ ہمارے پاس حدیث کیا ہے کہ کیا آدمی نفلی کام کے ثواب کو ٹرانسفر کر سکتا ہے؟ جب وہ حدیث ہم کو مل جائے گی تو ہم وہی بات اس پر بھی کہہ دیں گے، جو اس کا مسئلہ بیان کیا جائے گا وہی مسئلہ۔ مثال کے طور پر ایک اور دیتے ہیں، یہ جو نیل پالش عورتیں لگاتی ہیں تو یہ کوٹڈ ہوتی ہے، یہ پہلے لگا دیتے ہیں، کوٹ ہو جاتی ہے، پھر کچھ دن کے بعد کیا ہوتی ہے وہ نکلنے لگتی ہے۔ اب نبی کے زمانے میں نیل پالش نہیں تھی۔ اب ایک عورت پوچھتی ہے مولانا صاحب نیل پالش میں نے لگایا تو یہ لگانا جائز ہے یا نہیں، نمبر 1، اور اگر لگا کر کے یہ کوٹڈ ہو گئی ہے، ہم نے وضو کیا تو ہمارا وضو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب ہم نہ قرآن پہ مسئلہ پاتے ہیں نہ حدیث میں مسئلہ پاتے ہیں۔ اتفاق سے اس کے سملر ایک مسئلہ مل گیا۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ ایک عورت نے روٹی پکائی، آدھا آٹا گوندھا، اور آٹا گوندھنے میں ناخون پر آٹا کورڈ کیے رہا، اور انہوں نے وضو کر لیا، انہوں نے دھیان نہیں دیا وضو کو۔ نماز جب پڑھ چکے تو انہوں نے دیکھا کہ آٹا کوٹڈ ہے، اس کا مطلب کہ ناخون اندر کا حصہ جو ہے وہ بھیگا نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب وضو نہیں ہوا۔ اب آپ نے جب نیل پالش کا مسئلہ ہم سے پوچھا تو ہم نے اس کو اٹھا کر کے دیکھا کہ سیم سملر چیز کہاں واقع ہوئی ہے، وہ آٹے میں واقع ہوئی ہے، لہٰذا وہاں پر کہا گیا وضو نہیں ہوا، لہٰذا یہاں بھی وضو نہیں ہوگا۔ تو یہ تیسرا آپشن ہوا کہ حضرت معاذ ابن جبل سے کیا فرمایا، ابن جبل نے کیا فرمایا کہ میں سملر مسئلہ دیکھ لوں گا۔ انہوں نے فرمایا اگر سملرٹی نہیں ملے تو کیا کرو گے؟ مطلب ویسا کوئی سملر مسئلہ ہی نہیں ملا، نہ قرآن میں ملا نہ حدیث میں ملا، اور نہ اس کے سملر مسئلہ ملا جو مسئلہ پوچھا گیا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ تو معاذ بن جبل نے کہا کہ جو اللہ نے بدھی دی ہے اس کو استعمال کریں گے، دعا کریں گے کہ اللہ صحیح ہدایت کر دے، اور جو دماغ میں بات آئے گی وہ بتا دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اپریشیٹ کیا، ان کو بڑی سراہنا کی کہ شکر ہے کہ جو اللہ کے رسول کو، رسول کے معنی عربی میں میسنجر بولتے ہیں، میسنجر بنا کے بھیجے جا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بڑا شکر ہے کہ اللہ نے تم کو صحیح بات سمجھائی، اور یہ 4 طریقے ہیں پرابلم سالو کرنے۔ تو قانون جو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو وہ 2 جو آپشن چھوڑے وہ اسی لیے کہ حالات جب بدلیں گے تو آدمی خود بخود کیا کرے گا، اپنی بدھی کو استعمال کر کے پرابلم سالو۔ یہ بھی چانسز ہے کہ بدھی غلط گائیڈ کر دے، کیونکہ بدھی تو بدھی ہے، کبھی بدھی بدھو ہو جاتی ہے، اب وہ غلط گائیڈ کر دیا اس نے۔ تو حبیب مصطفیٰ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر اس کی نیت صحیح تھی، کیا کہ مسلمانوں کے لیے پرابلم سالو ہو جائے، لیکن بدھی نے بدھو بنا دیا، تو آپ نے فرمایا 1 ثواب ملے گا۔ یعنی غلطی اگر ہو گئی گائیڈ کرنے میں تو کس کو ثواب ملے گا؟ 1 ملے گا، اور اگر گائیڈ کیا اور اللہ کے فضل سے راستہ کیا ہو گیا، صحیح نکل گیا، جس کو مجتہد کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ 2 ثواب ملے گا۔
لہذا یہ جو ہم بیٹھ کر کے ہم نے کس بات پر یہ بات بتائی کہ یہ جو بیٹھ کر آپ ڈائننگ ہال میں باتیں کرتے ہیں، یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی قانون کو قرآن میں یا اپنے نبی کے ذریعے نہیں ٹچ کیا ہے جو وقت کی ضرورت کے لحاظ سے بدلنے کی مانگ کرتے رہتے ہیں، ان پہ چھوڑ دیا گیا ہے، ان کو ذکر ہی نہیں کیا ہے۔ ذکر کیا کیا ہے؟ ذکر وہ کیا ہے جو پرماننٹ ہو اور بدلنے کی کبھی بھی ہیومن بینگ کو، انسانیت کو ضرورت پیش نہ آئے۔ اسی لیے جو چیز وہ فرض کہے گا، غور سے سنیں، اگر یہ بات سمجھیں گے تو آپ بڑی بات سمجھیں گے۔ جن چیزوں کو اللہ فرض بولے گا کہ یہ فرض ہے، اس میں ہمیشہ اس بات کو دھیان رکھا جائے گا کہ جو ایک دم پڑھا لکھا نہیں ہے وہ بھی اس بات پر عمل کر سکے۔ پڑھے لکھے کو دھیان میں رکھ کر کے فرض نہیں بنایا گیا ہے۔ کیوں؟ ایک اگر فرض پڑھے لکھوں کے لحاظ سے دھیان میں رکھ کر بنا دیا جائے گا تو قیامت میں وہ شخص اللہ کے دربار میں آ کر کے عذر پیش کرے گا کہ اللہ میں اگر پڑھا لکھا ہوتا تو یہ فرض انجام دیتا، میں پڑھا لکھا نہیں تھا لہذا یہ فرض نہیں کر سکا۔ لہذا کسی بھی ان پڑھ کو یہ عذر پیش کرنے کی پروردگار عالم نے گنجائش ہی نہیں رکھی ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ میں پڑھا لکھا نہیں تھا لہذا میں یہ فرض ادا نہیں کر سکا۔ نماز فرض ہے۔ نماز کیا ہے؟ نماز میں کیا فرض ہے؟ نماز میں فرض ایکشن آف سجدہ ہے۔ یہ سجدے میں جو آپ تسبیح پڑھتے ہیں، ایک آدمی نے تسبیح نہیں پڑھی، سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھا، نماز ایک دم ہو گئی۔ سجدہ سہو بھی لازم نہیں ہے، یہ بھی آپ کو بتا دیں، صرف ایکشن آف صلاح فرض ہے۔ نماز میں صرف ایک چیز چھوٹی سی فرض ہے، قرآن کریم کی چھوٹی ایک آیت کا پڑھنا، باقی جتنا بھی پڑھنے سے تعلق ہے وہ نماز میں کچھ بھی فرض نہیں۔ ایک آدمی مسلمان ہوا 12 بجے، 1:30 بجے ظہر کا وقت ہو گیا، لازم ہے ظہر کی نماز پڑھے۔ وہ بولتا بھیا میں تو کچھ پڑھا لکھا نہیں، نہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، آپ ایکشن کرتے رہیے گا، ایکشن کرتے رہیے گا، ویسے بیٹھیے، ویسے اٹھیے، ویسے شروع ہو۔ تو جو چیز اللہ نے فرض کی ہے اس میں اس نے کیا کیا ہے؟ اس میں ہمیشہ نیچے لوگوں کا خیال رکھا ہے، اوپر کا نہیں رکھا ہے۔ نمبر 1، جو چیزیں حرام کی ہیں اس میں بھی اس بات کا دھیان رکھا گیا ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکے کہ اللہ یہ جو آپ نے حرام کیا یہ تو میں جب تک نہیں کروں گا تب تک زندہ ہی میں نہیں رہ سکتا، ایسا کوئی بھی نہیں آدمی۔ اگر اس نے کہا سور کا گوشت حرام ہے، ایک مثال دے، تو قیامت تک کبھی ایسی سچویشن پیش نہیں آئے گی کہ اگر لوگ سور کا گوشت نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے اس کا خیال رکھا۔ تیسری چیز جو چینج کرتی ہے، ماحول چینج کرتا ہے، کلچر چینج کرتا ہے، موسم چینج کرتا ہے، علاقہ چینج کرتا ہے، ضرورت چینج کرتی ہے، ویسے تمام چینجنگ والے قانون کا ذکر قرآن حدیث میں نہیں ہے۔ اس لیے ہم علماء دعوے سے کہتے ہیں کہ اللہ کا قانون کبھی نہیں بدلتا۔ یہ ہمارے جو سامنے لوگ ہوتے ہیں غیر مسلمین، ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ ایک ہی رٹ لگائے ہیں کہ 1450 سال پہلے جو قانون آیا ہے وہ آج کے ہائی فائی دور میں کیسے، ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہے جو چینج ہونے والا تھا اس کا ذکر ہی نہیں ہے۔ ابھی بھی مصطفیٰ سے پوچھا گیا کپڑا کیا پہنا جائے، کپڑا، ڈریس، کپڑا چینج ہوتا نہیں، موسم کے لحاظ سے چینج ہوتا ہے، کلچر کے لحاظ سے چینج ہوتا ہے، فیشن کے لحاظ سے چینج ہوتا ہے، مختلف ڈیزائن ہوتی ہے۔ حبیب مصطفیٰ نے یہ گنانے کے بجائے کیا پہنا جائے، آپ نے یہ بتا دیا کیا نہ پہنا جائے۔ کیا نہ پہننے کی لسٹ لمیٹڈ تھی اور وہ قیامت تک کے لیے، اس میں کوئی آفیسروں سے کہا کہ آپ ریشم کا کپڑا مرد لوگ نہیں پہننا، تو کبھی ایسی صورتحال نہیں آئے گی کہ آپ ریشم نہیں پہنیں گے تو مر جائیں گے، کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ پہننے کی جو لسٹ ہے وہ یہ تو ہم تو بول دیتے شرعی کرتا شرعی پیجامہ، یہ تو آپ نے بنایا ہوا سب لفظ ہے، کوئی شرعی کرتا شرعی پیجامہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ صالحین کا ڈریس ہو سکتا ہے، اچھے لوگوں نے، آپ کے مثال کے طور پر چنئی کا شیخ الحدیث لنگی اور
شرٹ پہن کر کے بخاری پڑھاتا ہے. اگر یوپی والا ویسا کر دے گا تو ایک مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، لیکن اس کی بزرگی اسی میں، کیونکہ وہ اس کا کلچر ہے. یوپی والا لمبا کرتا گھٹنے سے نیچے تک پہن کر کے اور پھر لنگی یا پیجامہ پہن کر بخاری پڑھا رہا ہے. یہ اپنے دور کا یہ اچھا لباس ہے، یہ اپنے علاقے کا اچھا لباس ہے. دونوں لباس کو کیوں دونوں نے ریشم نہیں پہنا؟ پرابلم کب آتی ہے؟ جب نہیں جو کیا گیا وہ کرے. تو اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ جو چیزیں ایسی چینج ہوتی تھیں اس میں آپ نے نہ کرنے کا حکم دے دیا. کن کن چیزوں میں نہ کرنے کا حکم ہے وہ بتا دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ بات کریں گے. یہ جتنی بھی چیزیں آپ کی روز مرہ کی زندگی ہیں، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، اس میں سب میں یہ گائیڈ لائن نہیں کیا کھاؤ کیا پہنو کیسے لیٹو، یہ بتا دیا گیا یہ نہ کرو، کرنے کی لسٹ اسلام نے نہیں بیان کی ہے. یہ اسلام کے نیچرل ریلیجن ہونے کا ایک بہت بڑا پروف ہے کہ اسلام از اے نیچرل ریلیجن. اسلام ایک فطری مذہب ہے. آپ کا دل چاہتا ہے میں ایسا کھانا کھاؤں، ہو سکتا ہے ہم کو ایک دم نہیں پسند ہو، وہ کیوں آبجیکشن کریں کہ آپ دودھ چاول کو دہی میں ڈال کر نہیں کھا سکتے؟ اسے کیا پرابلم ہے؟ آپ کو اچھا لگتا ہے کھائیے میں. اس نے تو یہ بتا دیا کیا نہ کھائیے، بس کیا کھانے کی لسٹ ہے. تو کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا لیٹنا سونا یہ سب میں اس نے بتا دیا کیا نہ کرو. شادی کرنا ہے، شادی کس سے کرو کی لسٹ نہیں بتائی اس نے، کن سے. اس نے کہا ان سے نہیں کرو، بکیا جس سے چاہے کرو. تو ایک اصول یہ ہو گیا. اس لیے اسلام یہ دعویٰ کرتا ہے کہ قیامت تک اس میں چینجنگ نہیں آئے گی. اب اس بات کو جو اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن کریم میں کہ یہ لوگوں کے لیے گائیڈ لائن ہے، ہدی للناس. ایک صاحب تقریر کر رہے تھے، میں نے خوب سنا. انہوں نے کہا قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. یہ کفریہ جملہ ہے. یہ جملہ ایسا چھوٹا موٹا نہیں ہے، یہ کفریہ جملہ ہے. اگر کوئی بولتا ہے کہ قرآن پڑھو گے اور گمراہ ہو جاؤ گے. قرآن کہہ رہا ہے قرآن پڑھو گے تو ہدایت پاؤ گے، تم کہہ رہے ہو قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اور یہ بھی آپ کو بتا دیں یہ ضروری نہیں ہوتا، کسی بھی سبجیکٹ میں ضروری نہیں ہوتا ہے کہ ایک بچہ 10th پاس کرتا ہے. 10th پاس کرنے میں کیوں یہ رکھا گیا ہے کہ آپ 35 نمبر بھی لے لیں گے تو پاس مان لیے جائیں گے؟ سب کو اس بات کو پتا چلا ہے کہ کوئی بھی 100% لے کر کے پاس کرنے کی شرط لگائی جائے گی تو انشاءاللہ وہی کلاس پھر دوبارہ چلے گی. یہ انسانی کمزوریاں ہیں. اس لیے آپ قرآن کے بارے میں، قرآن بہت بڑی کتاب ہے، صحیح بات ہے. بہت بڑی کتاب کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو سمجھ نہیں کر سکتے ہیں. آپ اتنا سمجھ سکتے ہیں ضرور ہر فرد جس سے آپ پاس ہو جائیں، اور پاس ہونے پر جنت مل جاتی ہے. جب اس میں اور زیادہ کرتے ہیں تو درجات بلند ہوتے رہتے ہیں. بولتے ہیں پہلے کہ 3rd کلاس پاس ہوا ہے، لیکن 3rd والا بھی PU سے فرسٹ ایئر میں بیٹھے گا جا کے، اور سیٹ کیا میں ڈفرنس نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے 33 35 لیا والا پہلی سب پہ بیٹھا ہو اور 99 والا کہاں بیٹھا ہو، پیچھے بیٹھا. ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو اس کو بولتے ہیں 3rd کلاس پاس ہوا لیکن پاس ہے. پھر کہتے ہیں بھائی 2nd کلاس پاس ہوا، پھر 1st کلاس پاس ہوا، پھر ٹینشن ہوا، پلا ایسے بڑھاتے جاتے ہیں. اے گریڈ میں آیا ہے، لیکن پاس سب ہیں. جنت میں پہنچ جائے نا اس کے بعد دیکھا جائے گا. پاسنگ مارکس سے جنت مل جاتی ہے. درجات بلند کب ہوتے ہیں؟ جب ڈکٹینشن اور 1st کلاس اور 2nd کلاس کی بات آتی ہے. لیکن کم سے کم اسی کو قرآن نے کہا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، کہ ہم نے قرآن کو کیا کیا؟ آسان کیا. یہ مطلب نہیں کہ قرآن کوئی ایسی کتاب ہے، بھئی اردو سب لوگ جانتے ہیں، اس میں 99% علامہ اقبال کے شعر نہیں سمجھتے، اردو جانتے ہیں. اردو جانتے ہیں نا، علامہ اقبال کے شعر سمجھتے ہیں. ابھی 4 شعر پڑھ دیں تو نانی یاد آ جائے گی. ہم قرآن کریم جانتے ہیں، اتنا جانتے ہیں، علامہ اقبال کے شعر کو اتنا سمجھ لیتے ہیں کہ ہم یہ کہنے لگتے ہیں کہ بہت بڑا شاعر ہے. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ علامہ اقبال کو ہم 100% کیا کر رہے ہیں، اردو والے سمجھ رہے ہیں قرآن. ہاں اب علامہ اقبال کو سمجھنا ہے تو PhD کرنا پڑتا ہے، تب جا کر کے علامہ اقبال سمجھ میں آتے ہیں کہ علامہ اقبال نے کہا کیا ہے. لیکن مطلب پر اردو والے
جو شعر ہیں، شعر کی کیفیت ہے، شعر کی کیٹیگری ہے، اشعار کے جو ہے وہ اسٹیٹس ہے، وہ سمجھتا ہے بندہ جتنا سمجھنا ہے. ایسے قرآن کریم کے بارے میں کبھی نہیں کہیں یہ اتنی اونچی کتاب ہے، اتنی بڑی کتاب ہے. اب تو خیر یو پی میں کم ہوا، ہمارے زمانے میں، بچپن کی بات کر رہا ہوں 70s میں، ہماری خود والدہ کی، نانا کی والدہ حیات تھی، وہ اس کا نام قرآن کریم نہیں لیتی تھی. جب بولتی تھی بڑی کتاب. میں چھوٹا تھا، رہا ہوں گا 14-15 سال کا. تو میں بولا کہ نانی اماں آپ اس کو بڑی کتاب بولتی، قرآن کیوں نہیں بولتی؟ نہیں بیٹا، یہ بہت بڑی کتاب ہے، اس کو سمجھا نہیں جا سکتا. یہ آج کا نہیں بویا ہوا بیج ہے، یہ بہت پرانا بیج ہے. یہ تو پھر بھی کہیے کہ اس درخت کو ہم لوگوں نے دھیرے دھیرے کاٹ کر کے چھوٹا کیا ہے، لیکن ابھی بھی تنا اس کا بہت سخت ہے. اوپر کی ڈالیں کاٹی گئی ہیں، تنا نہیں اکھاڑ پائے ہم لوگ، تنا ابھی بھی موجود ہے. لہذا قرآن ہدایت ہے. ایک چیز آپ کو صرف بات بتائی کہ جو عام زندگی ہے اس میں ہدایت کیا ہے؟ نہ کرنے کی ہدایت ہے، کرنے کی ہدایت نہیں ہے. اس کے علاوہ زندگی کے جو اور پہلو ہیں اس میں ایک ایک چیز میں اس نے جو گائیڈ کیا ہے، انشاءاللہ زندگی کی تو بات کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.